ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص نیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ آگے عرض ہے کہ آدمی کو اپنے ہر کام میں نیت کو خالص رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ خالص نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اتنا نوازتے ہیں جس کو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آدمی خالص نیت سے کوئی کام کرتا ہے لیکن وہ کام بظاہر ناقص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب سے نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی صدقے کا مال لے کر نکلتا ہے، رات کو نکلتا ہے اور کوشش کر کے ایک آدمی کے ہاتھ میں صدقے کا مال دے دیتا ہے۔ صبح کو چرچا ہوتا ہے کہ کل رات ایک چور کو صدقہ دیا گیا۔ اس پر وہ آدمی کہتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ میرا مال اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ چور کے ہاتھ میں پہنچ جائے، میں انشاءاللہ آج پھر صدقہ کروں گا۔ پھر دوسرے دن صدقے کا مال لے کر نکلتا ہے اور کوشش کر کے ایک عورت کے ہاتھ دے دیتا ہے۔ دوسرے دن صبح کو چرچا ہوتا ہے کہ کل رات ایک فاحشہ زانیہ عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس پر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کہ میرا مال اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ ایک زانیہ کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد تیسرے دن پکا ارادہ کرتے ہوئے نکلتا ہے کہ اچھے سے اچھے آدمی کو دیکھ کر دوں گا، تو دیتا ہے۔ دینے کے بعد صبح کو چرچا ہوتا ہے کہ کل رات ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا، اس پر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ میرا مال اس قابل بھی نہیں تھا کہ مالدار کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے تینوں صدقے مقبول ہیں۔ کس وجہ سے مقبول ہیں؟ اس وجہ سے مقبول ہیں کہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے صدقہ دیا تھا، اس لیے وہ مقبول ہو گئے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابو یزید معن بن یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یزید رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا اور صدقہ نکالا، اور صدقے کا مال نکال کر، دینار وغیرہ نکال کر مسجد میں ایک آدمی کے پاس دے آئے۔ ان کے بیٹے وہ خود کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، مان کہتے ہیں میں چلا گیا اور اس آدمی کے پاس سے میں مال لے آیا، صدقے کا مال۔ والد حضرت یزید کو معلوم ہوا تو وہ کہنے لگے، اے مان، مجھے تمہیں دینے کا تو ارادہ نہیں تھا، تم کیوں لے آئے؟ تو اس کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے۔ حالانکہ والد کا ارادہ نہیں تھا کہ بیٹے کو دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْن، اے مان جو آپ نے لے لیا ہے وہ آپ کا ہے۔ وَلَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيد، اے یزید آپ نے جس چیز کی نیت کی ہے اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ محدثین اور شراح حضرات کہتے ہیں کہ یہ نفلی صدقات ہوں گے، اگر فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہو تو جن کا خرچہ جس پر واجب ہے اس کو صدقہ دینے پر اس کا ثواب، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ حدیث جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی، ایک تابعی پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے آپ ایک ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سنی ہو اور آپ کو وہ حدیث پوری طرح یاد ہو، اور آپ کے ساتھ اس حدیث کے سننے میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کا رنگ بدل جاتا ہے، اور وہ عرض کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں تو فوراً
بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. پھر ان کو اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. ہوش میں جب آتے ہیں تو پھر ارادہ کرتے ہیں کہ وہ حدیث سنائیں, لیکن پھر وہی پہلی والی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے اور بیچارے سنا نہیں پاتے. پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کو افاقہ ہوتا ہے, پھر سنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب سنانے لگتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. روتے ہوئے وہ حدیث سناتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا, ایک عالم ہوگا, ایک سخی ہوگا, مالدار ہوگا, اور ایک مجاہد ہوگا. عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اور اس علم کو جو پہلایا تو کس لیے پہلایا, تمہاری کیا نیت تھی؟ وہ کہے گا میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں بڑا علامہ کہا جائے, تمہاری تعریف کی جائے. سو وہ کیا جا چکا, تمہاری تعریف ہو چکی, اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ایک مالدار کو لایا جائے گا جس نے سخاوت کے دریا بہائے ہوں گے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال غریبوں میں جو تقسیم کیا کس نیت سے تقسیم کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کیا تھا, اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ عرض کریں گے جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں. لوگوں نے تمہیں سخی کہا تو تمہارا بدلہ ہو چکا. مجاہد کو لایا جائے گا تو مجاہد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے راستے میں جو اپنی جان کی بازی لگا دی کس لیے لگائی؟ تو کہے گا اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ عرض کریں گے جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں, لوگ تمہیں بہادر کہیں. سو کہا جا چکا, اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. بزرگوں اور دوستوں, نیت کی اصلاح بے انتہا ضروری ہے. نیت کے بگاڑ سے آدمی کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے. اور آدمی ایک کام کر رہا ہے, اس پر اس کو ثواب ملتا ہے, ظاہر بات ہے, لیکن آدمی ایک کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے جب اس کی نیت ہو. مثال کے طور پر سمجھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم. مدینے میں کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ایک قدم نہیں چلا اور ایک وادی طے نہیں کیا لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں. وفی روایہ الا شرکوکم فی الاجر, دوسری روایت کے مطابق وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سچے دل سے نیت کی تھی, لیکن بیچارے مجبور ہیں, نہیں جا سکتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹھے بیٹھے ثواب دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, امام ترمذی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر, دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا اور مال سے بھی نوازا. وہ اپنے علم کی بنیاد پر مال کا صحیح استعمال کرتا ہے, علم کی بنیاد پر مال کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیتے ہیں, اور وہ بہت بلند مرتبے والا آدمی ہے. ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا لیکن علم سے نوازا, تو اس علم کی بنیاد پر نیت کرتا ہے کاش کہ میرے پاس مال ہوتا اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتا, تو اللہ تعالیٰ اس پہلے آدمی کی طرح اس کو ثواب دے دیتے ہیں. ایک تیسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا. تیسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا, تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے, بیجا مال خرچ کرتا ہے, اسراف کرتا ہے, تو بدترین درجے والا آدمی ہے. چوتھا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا, تو اپنے علم نہ ہونے کی بنیاد پر
وہ ایک خواہش کرتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام نہ کرنے کے باوجود اس کا گناہ لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نیت کی کہ میرے پاس مال ہوتا اور میں بیجا خرچ کرتا۔ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا فِي النَّارِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر حاضر ہو جائیں اور دونوں قتال کریں تو فرمایا کلاہما فی النار، دونوں جہنم رسید ہوں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قاتل تو جہنم میں چلا جائے گا لیکن مقتول کیوں چلا جائے گا؟ جس کو قتل کیا گیا بیچارہ وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کرنے پر حریص تھا، لالچی تھا، وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن قتل نہیں کر پایا، اس کی نیت کی بنیاد پر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ نیت کی بنیاد پر اتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور دوسری عبادات کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔